آج کے اس ایکسپلینر میں ہم تاریخ کی ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو واقعی انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ عروج اور زوال کی ایک ایسی داستان جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو اور پھر اچانک سب کچھ چھن جائے تو اصل جوہر کیسے کھل کر سامنے آتا ہے۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم ترین مراحل کو ڈیکوڈ کریں گے، خاص طور پر ان کی بے پناہ دولت سے لے کر ان پر آنے والی سخت ترین آزمائش اور پھر ان کے اس اندرونی روحانی جدوجہد کے سفر کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکے اور تصور کریں، اپنے دور کا سب سے امیر انسان، اور پھر ایک ہی دن میں اس کی ساری دولت، اس کی پوری سلطنت راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ یہ کوئی فرضی سوال نہیں ہے، بلکہ آج کے ہمارے اس تجزیے کی بالکل بنیاد ہے۔ پہلا مرحلہ، ناقابل تصور دولت اور خوشحالی۔ اس کہانی کی شروعات قدیم شام کے علاقے خوارزم اور خاص طور پر بسیا کی ایک سرسبز و وادی سے ہوتی ہے۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 80، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ مسلسل 80 سالوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی پورے 8 اشرے بنا کسی رکاوٹ کے خوشحالی اور الہی نعمتوں کی بارش۔ ایک ایسی زندگی جس میں دکھ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان کی سلطنت کا سکیل واقعی حیران کن تھا، مطلب میلوں دور تک پھیلے ہوئے پھلوں کے باغات، ہزاروں چرتے ہوئے اونٹ، گائیں، بھیڑیں، ہزاروں جائیدادیں، اور سب سے بڑھ کر ان کا بھرا پورا خاندان، 48 بچے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس ارب پتی اسٹیٹس کے باوجود ان کے دروازے ہمیشہ غریبوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اس پورے شہر میں کوئی ایک انسان بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ وہ بے حد امیر تھے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ عاجز تھے۔ اور ہاں، یہ دولت صرف مادی نہیں تھی، ان کا روحانی بیک گراؤنڈ بھی بہت شاندار تھا۔ ان کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے جا ملتا تھا، اور ان کی اہلیہ بی بی رحمت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، یعنی دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کی دولت کا ایک پرفیکٹ کمبینیشن۔ اب چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، شیطان کا حاسدانہ چیلنج۔ دیکھیے، جہاں اتنی بے پناہ شکر گزاری ہو وہاں امتحان بھی کڑا ہوتا ہے۔ آسمانوں میں اس داستان کے ولن یعنی ابلیس نے ایک حسد سے بھرا چیلنج دے دیا۔ اس کا سیدھا سا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو ایوب علیہ السلام اتنے عبادت گزار اور شکر گزار ہیں نا، یہ صرف ان کی اس بے تحاشا دولت، لگژری اور اس پرفیکٹ فیملی کی وجہ سے ہے۔ ذرا یہ سب چھین کر دیکھیں۔ اس کا ماننا تھا کہ جیسے ہی یہ کمفرٹ ختم ہوگا، سارا شکرانہ بھی غائب ہو جائے گا۔ مرحلہ نمبر 3، عمارت سے مکمل تباہی تک کا سفر۔ اب ذرا تباہی کی اس رفتار کو محسوس کریں۔ یہ کوئی سالوں پر محیط زوال نہیں تھا، یہ ایک ایسا طوفان تھا جو کچھ ہی گھنٹوں میں سب اڑا کر لے گیا۔ صبح ہوتی ہے تو آسمان سے آگ برستی ہے اور تمام باغات اور جانور خاکستر ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو وہ عالیشان محل زمین بوس ہوتا ہے اور ان کے تمام 48 بچے ملبے تلے دب کر جان دے دیتے ہیں، اور پھر شام تک ایک زہریلی پھونک ان کی جسمانی صحت کو بھی کھا جاتی ہے۔ سب کچھ، لفظی طور پہ سب کچھ، ایک ہی دن میں ختم۔ جب ابلیس نے بھیس بدل کر یہ دل دہلا دینے والی خبریں لا کر دیں تو حضرت ایوب کا ری ایکشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا، پروردگار نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر خوش ہوں۔ کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ 48 بچوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھنے کے بعد بھی ان کی روحانی استقامت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ اور ان کی جسمانی تکلیف کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ ان کے پورے جسم پر چھالے پڑ گئے، گوشت گلنے لگا۔ لیکن ذرا ان کے اس درد کو قبول کرنے کی حد دیکھیں۔ جب کوئی کیڑا ان کے زخم سے نیچے گرتا تو وہ اسے بہت احتیاط سے اٹھا کر واپس زخم پر رکھ دیتے، یہ کہہ کر کہ تو بھی اللہ کی مخلوق اور اسی کا دیا ہوا رزق ہے۔ چوتھا مرحلہ، بی بی رحمت پر اس آزمائش کا بوجھ۔ جب کسی پر ایسا کڑا وقت آتا ہے تو اس کا اثر صرف اس شخص تک محدود نہیں رہتا۔ وہ انسان جو کبھی پورے شہر کو کھانا کھلاتا تھا، اب اس کے جسم کی بدبو سے لوگ خوفزدہ ہو کر دور بھاگنے لگے۔ لوگوں نے سوچا شاید ان پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، اور اسی ڈر سے اس بستی کے لوگوں نے انہیں شہر سے نکال کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، بالکل تنہا۔ سب نے منہ پھیر لیا سوائے ایک ہستی کے، ان کی اہلیہ بی بی رحمت۔ 7 طویل سالوں تک وہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے شہر میں مشقت کی، لوگوں کے تانے سہے، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی برداشت کیں، اور جب کوئی اور چارہ نہ بچا تو صرف ایک روٹی کی خاطر انہوں نے اپنے خوبصورت بال کٹوا کر بیچ دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام
اپنی اہلیہ کا سر منڈاوا دیکھ کر پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے 5واں مرحلہ، ایمان کے ساتھ اندرونی کشمکش۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ جسمانی اور سماجی تباہی کے باوجود یہ شخص نہیں ٹوٹ رہا تو اس نے اپنی چال بدل دی۔ اس نے ڈائریکٹ حملہ کرنے کے بجائے ایک کمزور کڑی کو ٹارگٹ کیا، اور وہ تھی بی بی رحمت کی شدید تھکاوٹ اور بے بسی۔ ایک ہمدرد بوڑھے کا روپ دھار کر اس نے ان کا راستہ روکا اور ان کے شوہر کے لیے ایک حیرت انگیز معجزاتی علاج کی پیشکش کی۔ لیکن اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس علاج کے پیچھے داؤ پر کیا لگا تھا۔ ابلیس نے ایک بکری کا بچہ دیا اور کہا کہ اسے اللہ کے بجائے میرے نام پر ذبح کرو تو فوراً شفا مل جائے گی۔ یہ وہ حتمی جال تھا، یعنی شرک۔ بظاہر ایک معصوم سا چھوٹا سا علاج، لیکن حقیقت میں یہ ایمان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ایک بہت بڑا ٹریپ تھا۔ جب بی بی رحمت نے مایوسی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس علاج کا ذکر کیا تو حضرت ایوب نے ایمان کی ایک کمال ریاضیاتی منطق، ایک لاجک پیش کی۔ انہوں نے پوچھا، ہم نے خوشحالی میں کتنے سال گزارے؟ جواب ملا 80 سال۔ اور اس آزمائش کو کتنا عرصہ ہوا؟ جواب ملا صرف 7 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، ابھی تو آزمائش کے اتنے سال پورے بھی نہیں ہوئے جتنی ہم نے نعمتیں کھائی ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت ایوب کا جلال واقعی دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے انتہائی سخت غصے میں شرک کی اس ترغیب کو مسترد کر دیا اور قسم کھائی کہ شفا ملنے پر وہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کے اس آخری اور اکلوتے سہارے کو بھی خود سے دور کر دیا۔ رات کی تاریکی، کچرے کا ڈھیر، اور اب وہ مکمل طور پر بالکل اکیلے تھے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، معجزاتی بحالی اور انعام۔ تنہائی کے اس گھپ اندھیرے میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس شدید بے بسی کے عالم میں انہوں نے بس ایک چھوٹی سی عاجزانہ دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس ایک خاموش پکار۔ اور 7 سال کے اس طویل اور کٹھن آزمائش کے بعد یہ وہ دعا تھی جس نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر کیا ہوا؟ ذرا ان معجزاتی مراحل کو محسوس کریں۔ اللہ کا حکم ہوا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے خشک زمین پر پاؤں مارا، ایک ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جیسے ہی اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیرا، 7 سال کا سارا درد، سارے زخم دھل گئے۔ ان کی وہ کھوئی ہوئی جوانی، طاقت اور صحت چشم زدن میں مکمل طور پر واپس لوٹ آئی۔ جب بی بی رحمت روتی ہوئی واپس آئیں تو وہ پہچان ہی نہیں پائیں کہ یہ صحت مند اور پرکشش جوان ان کا وہی شوہر ہے۔ اس داستان کا اختتام دیکھیے، اللہ نے ان کے اس بے مثال صبر کے بدلے میں انہیں سب کچھ واپس دے دیا۔ نہ صرف واپس دیا بلکہ دولت پہلے سے دوگنی کر دی، ایک نیا بھرا پورا خاندان دیا اور انہیں مزید 400 سال کی لمبی عمر عطا کی۔ تو اس سب کو جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں لازمی آتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کل ہماری دنیا کی ہر چیز، ہمارا سارا کمفرٹ، تمام مال و اسباب اچانک ختم ہو جائے تو ہمارے اندر ایمان کی وہ کون سی بنیاد ہے جو اس کے بعد بھی باقی رہے گی؟ یہ ایکسپلینر ہمیں بتاتا ہے کہ اصل اثاثہ وہ نہیں جو ہاتھ میں ہے، بلکہ وہ ہے جو دل میں ہے۔ امید ہے کہ اس داستان نے آپ کو ضرور کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھیے گا۔